السلام علیکم، میں ہوں سعید الوی اور آپ دیکھ رہے ہیں مکالمہ۔ ناظرین، ایران امریکہ کے درمیان ایم او یو سائن ہوا اور اس کے بعد جنیوا میں مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، اور مذاکرات میں 14 پوائنٹ بتائے گئے ہیں، جس میں ایران کے اوپر سے پابندیوں کا خاتمہ، ابنائے ہرمز کھولنے کے حوالے سے، نیول بلیکٹ کھولنے کے حوالے سے، مختلف ایسے، اور پھر خاص طور پر جو جوہری ایسٹس ہیں ایران کے، اس حوالے سے مختلف پوائنٹ سامنے آئے ہیں۔ ان پوائنٹس کے اوپر ٹیکنیکل گروپس بن گئے ہیں اور تفصیلی بات چیت کا عمل شروع ہو گیا، اور سب سے اس میں اہم یہ ہے کہ جنگ بندی جو ہے کر دی گئی ہے۔ 60 دنوں کے اندر یہ باقاعدہ معاہدہ تیار ہوگا، مختلف ٹیکنیکل گروپس اس کے اوپر بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایرانی صدر عباس عراقچی جو وزیر خارجہ ایران کے، اس سمیت پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ پاکستانی قیادت نے بہت پرتپاک استقبال کیا ہے ایرانی قیادت کا۔ اسی حوالے سے تفصیلی بات چیت کریں گے۔ مجھے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں بریگیڈیئر طغرل یامین صاحب، آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور دفاعی تجزیہ کار ایئر مارشل سعید خان صاحب۔ بریگیڈیئر طغرل یامین صاحب، یہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو ٹرمپ جس معاہدے کو ایران کی نیوکلیئر صلاحیت کے خلاف دیوار قرار دے رہے ہیں، تکنیکی اعتبار سے اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں یہ زیادہ بات چیت جو ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں وہ اسرائیل کو اطمینان دلانے کے لیے کر رہے ہیں کہ جی جو معاہدہ انہوں نے ایران کے ساتھ کیا ہے وہ واقعی ان کے نیوکلیئر پروگرام کو ختم کر دے گا، اور اسرائیل کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بنیادی بات تو یہی ہے کہ معاہدہ ہو گیا ہے، بہت سی باتیں وہ مان گیا ہے ایران جی، اور تیل کو اپنا ہرمز کھل جائے گی۔ جی جی، تیل کی جو ہے قیمتیں کم ہو رہی ہیں، مگر اس کا ایک بہت اہم جز وہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام بھی ہے۔ تو وہ ٹرمپ صاحب ان کو یقین دلانا چاہتے ہیں اسرائیل کو کہ بھائی ہم آپ کے جو ہے انٹرسٹ کا خیال رکھ رہے ہیں، اور ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے آپ کو نقصان پہنچے۔ اور اسرائیل کا اور امریکہ کا بھی بنیادی دلچسپی تو ان کو اسی بات سے کہ ایران کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ مزید آگے نہ بڑھے، مزید آگے نہ چلے۔ صحیح، تو یہ بیسک بات ہے۔ جی جی فرمائیے۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایران کی جو یورینیم انریچمنٹ کا پروگرام ہے وہ کس حد تک مکمل ہو چکا ہے؟ کیا وہ پرامن مقاصد تک ہی ہے یا اس سے آگے بھی ہے؟ شواہد کیا بتاتے ہیں؟ اس طرح سے ہے کہ ایران جو تھا انہوں نے ایک پریزیڈنٹ اوباما کے زمانے میں ایک ڈیل کی تھی، بلکہ اوباما نے ان کے ساتھ ڈیل کی تھی جو جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کہلاتا تھا، جس میں یہ بات طے پائی تھی کہ ایران جو ہے وہ 3.62% سے زیادہ یورینیم کو افزودہ نہیں کرے گا، اور یہ بہت ہی معمولی سی افزودگی ہے۔ تو ایران تو اس میں مان گیا تھا، مگر پھر چونکہ جب ٹرمپ صاحب اپنے پہلے دور میں آئے تو وہ اس سے نکل گئے۔ انہوں نے یک دفعہ فیصلہ کیا کہ جی میں اس جو جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن اس کا حصہ نہیں رہوں گا، وہ نکل گئے۔ اور یہ بھی اسرائیل کی ایما پہ کیا گیا تھا، کیونکہ اسرائیل نے کہا تھا کہ جی یہ بہت برا ایگریمنٹ ہے، بہت برا معاہدہ ہے، کیونکہ یہ ایران کو ایک موقع دیتا ہے کہ اگلے 10-12 سال میں وہ اتنا یورینیم افزودہ کر لے کہ وہ بام گریڈ مٹیریل بنا لے۔ بام گریڈ مٹیریل بنانا ویسے اتنا آسان نہیں، یہ 90% سے زیادہ اگر آپ کی افزودگی ہو یورینیم کی تب آپ جا کے کر سکتے ہیں۔ تو حال میں اب پھر جب اسے نکل گیا، ٹرمپ نکل گئے اور پھر بیچ میں بائیڈن آ گئے، اور پھر جب یہ ٹرمپ آئے تو چونکہ خود ہی کنارے کش ہو چکا تھا امریکہ، تو ایران نے اپنا یورینیم جو تھا افزودگی اس کی زیادہ کر دی، اور ان کے پاس 60% تک یورینیم افزودہ ہو چکا تھا۔ اب بھی وہ 30% نیچے تھے اس سے بام گریڈ یورینیم کی افزودگی سے۔ تو بہرحال ایران تو مان گیا، کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نہیں بنائیں گے اپنا۔ پہلے بھی ان کا کوئی ایسا کچھ کچا پکا سے چل رہا تھا، کیونکہ ان کی جو مذہبی قیادت تھی جو مرحوم آیت اللہ خمینی صاحب تھے، انہوں نے تو یہ کہا تھا ہم بم نہیں بنانا چاہتے اور حرام ہے۔ بعد میں چونکہ ان کی ملٹری قیادت پاسداران اور شاید سائنسی قیادت چاہتے تھے کہ نہیں یہ بنے، کیونکہ اس میں سے ان کی سلامتی کی ضمانت اسی میں، مگر اب چونکہ
کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ ہی کوئی نہ کوئی معاہدے ہوتے ہیں. تو ایران مان گیا ایک حد تک, اور برام گریڈ مٹیریل تو اس کے پاس اب بھی نہیں تھا, ان کے پاس اور ذرائع تھے ڈیٹرنس کے. اور آپ نے اس جنگ میں دیکھ لیا, جو یہ جنگ ہوئی تھی ابھی حال میں, جو 28 فروری کو شروع ہوئی تھی اور تقریباً 40 دن چلتی رہی, اس میں آپ نے یہ دیکھ لیا کہ ایران کو ایٹمی ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے. ایران ایک تو وہ ایک منظم قوم کی طرح لڑے, اور اس چیز کے باوجود کہ ان کی اعلیٰ ترین سیاسی, عسکری اور مذہبی قیادت ان حملوں میں ہلاک ہو گئی تھی, مگر وہ جمے رہے. انہوں نے, اور پھر انہوں نے اپنا ہرمز کو بند کر دیا. تو ان کی ڈیٹرنس جو ہے یا روک جو ہے وہ ایٹمی ہتھیاروں سے بڑھ کے تو ان کی جو علاقائی حیثیت ہے, جیسے وہ تیل کی آمدرفت کو روک سکتے ہیں, ان کو ضرورت, میرے خیال میں تو ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار بنے. اور دوسری بات یہ کہ ایٹمی ہتھیار بنانے کے اپنے بھی بہت سے کہہ سکتے ہیں نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. اور سب سے عام بات تو یہ کہ ایران جو ہے وہ اس نے دستخط کیے ہوئے تھے نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کے میں کیے ہوئے ہیں, اور ان سے دستبردار نہیں ہوئے. تو اگر آپ ایک ممبر ہیں نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کے, تو آپ نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنا سکتے. پاکستان نے تو اس ٹریٹی پہ دستخط نہیں کیے, انڈیا نے بھی نہیں کیے, اور شمالی کوریا ممبر تھا مگر وہ نوٹس دے کے وہ نکل گیا وقت کے لیے, یہ ہماری سیکورٹی کی ضمانت اس میں نہیں ہے. تو میرے خیال میں اگر آپ اگر بڑی تصویر دیکھیں تو اس میں ایران کو فائدہ ہی ہوا, اس میں کوئی نقصان نہیں ہوا. اچھا, تو یہ ہے جو ہم صاحب جو باتیں کر رہے ہیں وہ زیادہ تو ایک ڈومیسٹک آڈینس بھی ہے جو امریکہ میں مطمئن کرنے کے لیے, ان کو مطمئن کرنے کے لیے بہت بڑی لابی ہے یہودیوں کی. اچھی بات ہے, بری بات ہے, میں اس پہ تو نہیں تبصرہ کر سکتا. وہ ان کے تمام جو نیوز چینلز ہیں, ان کے جو بینکنگ سسٹمز ہیں, ان پہ یہ لوگ حاوی ہیں, جس طرح سے بھی حاوی ہیں. ہو سکتا ہے ذہین لوگ ہوں, ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ محنتی لوگ ہوں, یا جو کچھ بھی ہے. تو بھارت وہ نہیں چاہتے کہ ایران کسی طرح بھی نیوکلیئر بام بنائے. تو وہ اس جنگ بھی اسی بات پہ شروع ہوئی تھی کہ جو ہم ان کے نیوکلیئر اثاثوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. مگر جب جنگ ہوئی تو دونوں پارٹیوں نے یہ دیکھ لیا کہ یار آپ ایران کے جو کنونشنل ویپنز ہیں ان کو بھی تباہ نہیں کر سکتے, اور جو ان کے نیوکلیئر اثاثے ہیں ان کو بھی آپ شاید مکمل طور پہ تباہ نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کو بہت انہوں نے دفنایا ہوا ہے, بہت گہرائی میں دفنایا ہوا ہے. تو یہ تمام عوامل ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ بات چیت ہے. تو جو ٹیکنیکل کمیٹیز اب تشکیل دی گئی ہیں, یہ لیک لوسن کے پاس جو اسٹاک میں جو معاہدہ ہوا ہے برگن اسٹاک میں, اس کے تحت یہ ٹیکنیکل کمیٹیز یہ دیکھیں گی, اس بات کو مانیٹر کریں گی کہ بھئی اس پہ ایران جو ہے وہ نیوکلیئر ویپنس نہ بنائے. اور اس پہ وہ ایک ڈی کنفلکشن سیل بھی بنایا گیا ہے, جس میں اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ دونوں پارٹیز جو کانفلکٹ کی ہیں ان کو ان کے جو بنیادی مقاصد ہیں ان پہ حرف نہ آئے. تو یہ سلسلہ ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو درمیان میں ایک بات کی جاتی رہی ہے امریکہ کی طرف سے کہ انریچڈ جو یورینیم ہے اس کو منتقل کر دیا جائے گا کسی اور جگہ کے اوپر, کسی اور ملک میں, تو کیا یہ ممکن ہوتا ہے کہ اتنی خطرناک چیز انریچ یورینیم کو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ سے منتقل کر سکیں؟ یہ ایسے پاسبل ہوتا ہے یا ناممکن ہے؟ نہیں بالکل ممکن ہے جناب. یہ جو افزودہ مٹیریل ہوتا ہے, یورینیم ہو کوئی اور بھی ہو, تو اس کو منتقل کیا جا سکتا ہے. بس اس میں یہ کہ آپ کو انتہائی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. آپ جن کنٹینرز میں ان کو لے جاتے ہیں اس سے یہ لیک نہ کر جائے, ریڈیو ایکٹیویٹی نہ پھیل جائے, اور اسپیشل سیلز میں رکھا جائے. یہ تو بالکل ممکن ہے. دیکھیں جو آپ یہ یورینیم کے ذریعے جو بجلی بناتے ہیں اس میں بھی جو ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے وہ بھی فوری طور پہ تو ختم نہیں ہوتا. اس کی تابکاری جو ہے وہ تو بہت کئی سال, 100 سال سے بھی زیادہ, کئی سو سال رہ سکتی ہے. تو اس کو بھی دفنایا جاتا ہے بڑی احتیاط کے ساتھ, اس کو بہت زیر زمین دفنایا جاتا ہے. اور اس کو منتقل کیا جانا کوئی ایسا مشکل نہیں ہے.
یہ یورپ میں بھی ٹرینوں پہ بھی منتقل کیا جاتا ہے، مگر ظاہر ہے وہ عام مال گاڑیاں نہیں ہوتی، ان پہ بڑے اسپیشل کوئی کسٹمڈ ایسی کوئی ویکلز ہوتی ہوں گی جس پہ یہ لے کے جایا جاتا ہے؟ وہ بھی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ بہت زیادہ فزیکل سیکیورٹی کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ رستے میں کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر جو ہے اس پہ نقب نہ لگا لے، اس کو چوری کر کے نہ چلا جائے. تو یہ ایک پورا سائنس ہے اس کا منتقلی جو ہے افزودہ عام حالات میں ممکن نہیں ہے. نہیں، عام حالات میں ممکن ہے، اگر آپ کے پاس تمام اگر وہ ذرائع ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. یہ محنت طلب کام ہے، یہ تھوڑا سا پیسے بھی اس میں لگتے ہیں، مگر جو امیر ملک ہیں جیسے امریکہ ہے یا اسرائیل ہے یا یورپی ممالک ہیں، یہ کر سکتے ہیں. اور ایران کے پاس بھی ذرائع ہیں. ایران ٹھیک ہے، ایران کو بہت نقصان ہوا ہے، مگر ایران کے پاس بھی ذرائع ہیں کہ اگر منتقل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. کوئی ایسی بڑی بات نہیں، یہ کوئی ایسا ناممکنات میں سے نہیں ہے، یہ منتقل ہو سکتا ہے. صحیح. اچھا، یہ جو بین الاقوامی معائنہ کار ہوں گے یہ کس طریقے سے پھر ایران کے اوپر نظر رکھیں گے؟ کیا کوئی ایسے ایکوپمنٹ موجود ہے جس سے انریچ یورینیم کی جو موجودگی ہے اس کا پتہ لگایا جا سکے؟ میرے پوچھنے کا مقصد یہ کہ کیا کون سے ایسے پیرامیٹرز ہوتے ہیں جس سے بین الاقوامی معائنہ کار جو ہے وہ اس چیز پہ نظر رکھ سکیں گے کہ ایران کو جتنی اجازت دی گئی ہے معاہدے کے مطابق اتنے تک یہ جائے، اس سے آگے بڑھے تو پھر ڈیٹیکٹ ہو جائے؟ جی، یہ جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے یہ ایک بڑا منظم ادارہ ہے، اور ان کے پاس بہت سے آلے ایسے ہیں جن سے وہ یہ چیزیں معلوم کر سکتے ہیں. وہ ٹیلی ویژن کیمرے بھی نصب کرتے ہیں، اور ایران تو پہلے بھی ان کو اجازت دیتا رہے کہ فردوں میں اور مختلف جگہ پہ جہاں یہ کام کریں ان کو آ کے چیک کرے. یہ لوگ جہاں بھی یہ کام ہوتے ہیں یہ اپنے لاکس لگا کے جاتے ہیں، جتنا بھی افسودگی ہوتی ہے اس کو فزیکلی چیک کر کے جاتے ہیں، لکھتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، اور بعد میں آ کے دوبارہ چیک کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن ہے اس نے ایسے آلات بھی نصب کیے ہوتے ہیں جس میں فضا میں اگر تابکاری ہو تو وہ بھی اس کا بھی سراغ لگایا جا سکے. اور اگر کوئی زیر زمین یا زمین سے اوپر کوئی تجربہ کیا جائے تو اس کو بھی یہ ایسے آلے نصب کیے ہیں جس میں وہ جو سیسمک ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کو بھی نوٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تو جو ڈس آرمامنٹ ہے یہ تو پورا سائنس ہے، اس کو پڑھایا جاتا ہے، اس کو سیکھا جاتا ہے، اس پہ کورسز کروائے جاتے ہیں. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہ ہو. اور میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کا ایک بڑا رسپانسبل ممبر ہے. وینا میں ہمارے لوگ جاتے ہیں انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے اس میں بیٹھتے ہیں. ہمارا اپنے جتنی یہ ایسی چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ ہماری فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے جس سے ہم کیمیکل اور بایولوجیکل ویپنس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور جس پہ ہم نے دستخط کیے ہوئے کہ ہم نہیں بنائیں گے کوئی. تو یہ تمام چیزیں انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی والے کے چیک کرتے ہیں اور ہم ان کو چیک کرنے دیتے ہیں. اور اسی طرح ہم نے اس بات پہ بھی ایز اے ریسپانسبل اسٹیٹ ہم نے اپنے ایسے قانون وضع کیے ہوئے ہیں جس میں ہم اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ کوئی نیوکلیئر مٹیریل ہمارے ملک سے کسی اور ملک میں نہ جائے، کوئی منتقل نہ ہو، کوئی اس میں ہم کوئی تجارت نہ کریں. تو میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، پاکستان تو اس میں بہت احتیاط برتتا ہے کہ کل کوئی یہ الزام نہ لگائے کہ دیکھیں جی پاکستان یہ ایک ایسی لوگوں کو فروخت کرتا رہے یا بیچتا رہے یا اسمگلنگ کرتا رہے جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں یا کوئی اور ہیں جو عالمی امن پہ خراب کر سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں یہ ہے، اس پہ تمام اصول وضع ہیں، اس پہ انٹرنیشنل نارمز ہیں. تو ایسی بات نہیں کہ اس پہ چیک نہیں کیا جائے، بالکل چیک کیا جا سکتا ہے اور چیک کیا جاتا ہے. اور ایران اس کی اجازت بھی دیتا ہے، یہ پہلے اجازت دیتا رہے تو بعد میں انہوں نے روک دیا کہ وہ JCPOA سے ٹرمپ صاحب اپنی پہلی صدارت میں نکل گئے تھے. تو یہ تمام چیزیں ہیں، آن گراؤنڈ ہیں. جی، تو اس عالمی ادارے میں کتنے سگنیٹری ملک ہیں؟ مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا، مگر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس پہ گوگل سرچ کر کے آپ کو دیکھ سکتے ہیں. بتا دیں کہ پاکستان اس کا ممبر ہے انٹرنیشنل اٹامک، اور بڑا پاکستان از کنسیڈرڈ ٹو بی اے ویری رسپانسبل اسٹیٹ. اس امر کے باوجود کہ پاکستان نے نیوکلیئر بم بنا لیا ہے، مگر پاکستان بہت انتہائی
रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इसके तमाम असूलों पे अमल करता है, और यहाँ पाकिस्तान में बाकायदा इस पे वर्कशॉप्स चलते हैं, अच्छा। जिसमें ये तमाम हमारे जो हमारे जैसे न्यूक्लियर एनर्जी के जो हैं, न्यूक्लियर पावर स्टेशन हैं, जैसे कानूप हो गया, चेशनप हो गया, इसके तमाम मुलाजमीन या अक्सर मुलाजमीन इस पर ट्रेनिंग लेते हैं कि कोई हमारे जो हम पुरअमन मकासद के लिए जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अफसूदा किया हुआ यूरेनियम, वो लीक ना हो जाए, चोरी ना हो जाए। और मैं आपको एक और बात बताऊं, इंडिया में ये अक्सर चोरी हो जाते हैं। अच्छा। इंडिया में बहुत से ऐसे मौके आए हैं, पाकिस्तान ने पॉइंट आउट भी किया है। अच्छा। देखिए जी, इंडिया जो अपने आप को इतना रिस्पॉन्सिबल स्टेट कहता है, ये तो इनके तो आम ये यूरेनियम चोरी हो जाती है। तो इस पे काफी दफा पाकिस्तान ने नुक्ता भी उठाया, अक़वाम मुत्तहिदा तक गए, बल्कि पाकिस्तान खुद इस बात का बड़े फख्र से ऐलान करता है कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये बड़ा महफूज प्रोग्राम है, हमारा जो पुरअमन मकासद के लिए भी है। मिसाल के तौर पे नूरी जो है, जहाँ ये रेडिएशन के जरिए कैंसर के मरीजों का इलाज किया जाता है, इन तमाम चीजों पे बड़ा एक जामे और मजबूत प्रोग्राम हमारा न्यूक्लियर सेफ्टी और सिक्योरिटी का है। मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आपके तवज्जो से लोगों को पता चले कि हम पाकिस्तानी जो हैं बड़े रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, हमारी हुकूमतें बड़ी रिस्पॉन्सिबल हुकूमतें रही हैं, और हमेशा हमने मुकम्मल सेफगार्ड्स लिए हैं कि हमारा जो जौहरी तवानाई का प्रोग्राम है वो उसका गलत इस्तेमाल ना किया जा सके। जी, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर तुगरुल यामीन साहब, आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए।